بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جمشید انصاری۔ ناظرین آج 16 نومبر 2020 ہے اور ناظرین جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ گلگت بلتستان الیکشن کے غیر سرکاری نتائج موصول ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ گلگت بلتستان کے غیور اور محب وطن عوام نے مریم نواز اور نواز شریف کا من گڑت الزامات پہ مبنی خود ساختہ بیانیہ ہوا کے پہلے ہی جھونکے کے ساتھ زمین بوس کر دیا ہے، اور اب تک کے غیر سرکاری نتائج کے مطابق نواز شریف کی پارٹی کو مسلم لیگ نون کو جو ہے صرف ایک نشست حاصل ہو چکی ہے۔ چنانچہ ناظرین اس حوالے سے اعداد و شمار اور تفصیلی گزارشات اس سے گزشتہ والی ویڈیو میں آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں۔ پی ٹی آئی کو آؤٹ آف 23 نشستوں میں سے اب تک کے غیر سرکاری نتائج کے مطابق 9 نشستیں حاصل ہو چکی ہیں اور پیپلز پارٹی 4 نشستوں پہ کامیابی حاصل کر پائی ہے۔ ناظرین جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان کی اپوزیشن کی سیاسی جماعتوں نے صاف اور شفاف الیکشن کی اپنی ذہنی اختراع سے ایک تعریف مرتب کی ہے، اور وہ یہ کہ جس الیکشن میں ہم جیت جائیں، ہماری حکومت بنے اور ہم برسر اقتدار آئیں تو وہ الیکشن جو ہے وہ صاف و شفاف ہوں گے۔ ادروائز جو بھی الیکشن ہوں گے جس کا نتیجہ اس کے برعکس آئے گا، کوئی مخالف پارٹی جیت پائے گی تو وہ الیکشن صاف و شفاف نہیں ہوں گے، دھاندلی زدہ الیکشن ہوں گے۔ چنانچہ اب سے 1.5-2 گھنٹے قبل بلاول بھٹو زرداری صاحب کا ایک ٹویٹ آیا کہ میرے الیکشن چرائے گئے ہیں اور میں گلگت بلتستان جا کے عوام کو ساتھ باہر نکال کے اس دھاندلی کے خلاف جو ہے باقاعدہ پروٹیسٹ کروں گا۔ اس کے علاوہ بلاول بھٹو زرداری نے اپنا ایک مختصر خطاب بھی کیا اور کہا کہ میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ گلگت بلتستان میں الیکشن چوری کرنے کے سنگین نتائج برآمد ہوں گے۔ گویا اس کا مطلب یہ ہوا کہ عوام اگر آپ کو ریجیکٹ کر دے تو پھر آپ ریاست کو دھمکیاں دینے پہ اتر آتے ہیں۔ پھر بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ ہم 12 نشستوں سے کامیاب ہو رہے تھے لیکن دھاندلی کر کے ہمیں ہروایا گیا۔ یہ بلاول بھٹو زرداری نے ایک مختصر خطاب بھی کیا اور یہ ان کے ٹویٹ کا متن بھی ہے۔ چنانچہ ناظرین آپ لوگوں کے علم میں ہے کہ چند صحافی، اینکرز اور تجزیہ کار پاکستان میں ایسے موجود ہیں جو کسی اصول، کسی ضابطے، کسی قانون اور کسی دائرے کے خود کو پابند نہیں سمجھتے، بس وہ بغض عمران خان صاحب میں، عمران خان صاحب کے تعصب میں جو ہے وہ اس قدر اندھے ہو چکے ہیں کہ وہ ہر اس ناجائز مطالبے کی جو ہے نا وہ حمایت کرنا شروع کر دیتے ہیں جس مطالبے کے توپوں کا رخ جو ہے وہ عمران خان صاحب کی ذات کی طرف ہو۔ اب بلاول بھٹو زرداری نے یہ ٹویٹ کیا تو آسمہ شیرازی صاحبہ نے فوراً اس ٹویٹ کو ری ٹویٹ کر دیا۔ گویا آسمہ شیرازی صاحبہ کے ری ٹویٹ کا مطلب یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری جو کہہ رہے ہیں وہ حرف بحرف درست بات ہے۔ ناظرین یہی اختلاف ہے ہمیں ان صحافیوں کے ساتھ۔ آپ مجھے بتائیے کسی الیکشن میں یا کسی حلقے میں دھاندلی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ کیا کوئی فرد واحد اس کا فیصلہ کرے گا؟ ہر شخص اپنی ذات میں اٹھ کے کوئی بھی الزام لگا دے تو کیا اس کی جو ہے نا تصدیق کر دی جائے گی، توثیق کر دی جائے گی؟ بھئی اس قسم کے الزامات کو ثابت کرنے کے لیے ریاست ہوتی ہے اور ریاستی ادارے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کنسٹیٹیوشنل فورم ہوتے ہیں، تو پھر ریاستی اداروں کی کیا ضرورت ہے، کنسٹیٹیوشن کی کیا ضرورت ہے؟ جب ایک شخص نے اٹھ کے خود ہی الزام لگانا ہے اور خود ہی اس کی توثیق کرنی ہے اور خود ہی اس کو درست سمجھنا ہے تو پھر تو ادارے ختم کر دیں بھائی۔ تو کسی اپروپریٹ کنسٹیٹیوشنل فورم پہ یہ ثابت نہیں ہوا۔ بلاول بھٹو زرداری نے کیا کسی مناسب فورم پہ جو ہے، مناسب پلیٹ فارم پہ کوئی ایویڈنسز جو ہیں وہ سبمٹ کیے ہیں؟ کیا وہاں سے کوئی فیصلہ آیا ہے؟ کچھ بھی نہیں آیا، لیکن آسمہ شیرازی صاحبہ نے ری ٹویٹ کر دیا۔ تو یہی وجہ ہے کہ میں جب یہ کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب کے بغض اور تعصب میں جو صحافی مبتلا ہیں وہ خود کو کسی قانون، کسی آئین، کسی ضابطے کا پابند نہیں سمجھتے۔ اس کے علاوہ آگے چل کے سلیم صافی صاحب نے ایک عجیب و غریب جو ہے ایک مشورہ دے دیا ہے بلاول بھٹو زرداری سے۔ وہ کہتے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب
آپ نے ہی کہا تھا کہ جب نواز شریف نے گجرانوالہ کے جلسے میں DGI اور آرمی چیف کا نام لیا تھا تو بلاول صاحب آپ ہی کہہ رہے تھے کہ میں یہ نام سن کے جو ہے مجھے دھچکا لگا تھا۔ اب آپ بتائیے، اس وقت تو آپ کو دھچکا لگا تھا، اب آپ کہہ رہے ہیں بلاول صاحب کے جو ہے نا گلگت بلتستان کے الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے۔ تو اگر دھاندلی ہوئی ہے اور آپ کا الیکشن چوری کیا گیا ہے تو چوری کرنے والا بھی تو کوئی ہوگا نا۔ اب آپ اپنی زبان سے نام لے کہ آپ کے گلگت بلتستان کا الیکشن کس نے چوری کیا ہے۔ گویا جو ہے نا سلیم صافی صاحب بلاول بھٹو زرداری کو مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ بھی DGI اور آرمی چیف کے نام اپنی زبان سے لینا شروع کر دیں کہ آپ کے الیکشن جو ہے گلگت بلتستان کے وہ انہوں نے چوری کیے ہیں۔ یہ سلیم صافی صاحب، ناظرین، اس قسم کے جو صحافی ہوتے ہیں انہی کے مشوروں نے آج نواز شریف کا جو بیانیہ ہے اور نواز شریف کی جو پارٹی ہے اس کا ستیاناش کر دیا، اور اس کا رزلٹ آپ کے سامنے ہے کہ طاہر شگری نے جو نون لیگ کے ایک امیدوار تھے ان کو صرف 1 ووٹ ملا ہے، صرف 1 ووٹ۔ اس طرح ریجیکٹ کیا ہے، مسترد کیا ہے گلگت بلتستان کے عوام نے نواز شریف کے بیانیے کو، اور انہی سلیم صافی جیسے لوگوں کے مشوروں کی وجہ سے آج نواز شریف صاحب جو ہیں وہ الطاف حسین ثانی بن چکے ہیں، اور وہ شخص جو 3 بار پاکستان کا وزیر اعظم رہا ہو وہ اب پاکستان واپس آنے کا نام تک بھی اپنی زبان سے نہیں لے رہا، اور سلیم صافی جیسے صحافیوں کے مشوروں کی وجہ سے آج سینئر لیگی رہنما اپنے حلقوں میں جانے سے کتراتے ہیں، ڈرتے ہیں، کھلے عام وہ گھل مل نہیں سکتے اپنے حلقے کے عوام کی وجہ سے، نواز شریف کے اس قسم کے من گڑت الزامات پہ مبنی خود ساختہ بیانیے کی وجہ سے۔ اور اب مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ بلاول بھٹو کو یہ مشورہ دینا سلیم صافی کی طرف سے کہ آپ بھی نواز شریف کی طرح جو ہے نام لینا شروع کر دے اپنی زبان سے، تو یہ اس کے ساتھ دشمنی ہے یا دوستی ہے، یہ سمجھنے سے میں معذور ہوں۔ اور اس کے علاوہ ناظرین، مبشر زیدی صاحب جو ڈان ٹی وی کے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ PTI جیت رہی ہے تو آپ ARY لگا لیں، اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ پیپلز پارٹی جیت رہی ہے تو پھر Jio TV لگا لیں۔ اب بھائی جو ریزلٹ ہوں گے، جو پرفارمنس ہوگی، لوگ جس کو قبولیت بخشیں گے، تو کوئی بھی ٹی وی چینل ہو وہ اعداد و شمار میں تو ہیر پھیر نہیں کر سکتا، تو بھائی وہ وہی رپورٹ کریں گے۔ اب آپ خود جو ہے نا عمران خان صاحب کے بغض میں جو ہے نا اپنے دل کو اگر طفل تسلیہ دینا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی ہے۔ امیر عباس صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب، آپ کی عمر 30 سال ہے اور آپ واحد سیاستدان ہیں جو 30 سال کی عمر میں ایک پارٹی کے آپ سربراہ ہیں، تو آپ سے لوگ اس قسم کے طرز سیاست کی توقع نہیں کرتے کہ آپ الیکشن میں دھاندلی کے بھی الزامات لگا رہے ہیں اور گلگت بلتستان کے لوگوں کے ساتھ مل کے جو ہے نا ایک احتجاج ریکارڈ کرانے کا بھی سوچ رہے ہیں۔ تو امیر عباس صاحب، میری آپ سے گزارش ہے، 10 بستہ گزارش ہے کہ آپ اس بات پہ بلاول بھٹو زرداری کی کیا تعریف کر رہے ہیں کہ وہ 30 سال کی عمر میں پارٹی کے سربراہ ہیں، بلکہ میرا تو سوال بنتا ہے کہ یہی موروثی سیاست کا ایک نقصان ہے کہ ایک ایسے شخص کو، موروثی سیاست ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ آصف زرداری کا بیٹا ہے تو اس کو پارٹی کا سربراہ بنا دے۔ بھائی یہ نیگیٹیوٹی میں آ جاتا ہے، آپ اس کی تعریف کر رہے ہیں اس بات پہ۔ آپ کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ کس بنیاد پہ آپ کو 30 سال کی عمر میں جو ہے آپ کو پارٹی کا سربراہ بنایا گیا، وائی، کس کیپیسٹی کی بنیاد پہ، کس کیپیبلٹی کی بنیاد پہ۔ بھائی آپ کی کیا سیاسی بصیرت ہے، کیا پولیٹیکل اچیومنٹس ہے آپ کا کیا سیاسی تجربہ ہے، آپ کی کیا سیاسی خدمات ہیں، آپ کی کیا سیاسی سٹرگل ہے، آپ مجھے بتائیں نا، ٹھیک ہے۔ بلاول بھٹو زرداری کی کیا پولیٹیکل سٹرگل ہے؟ تو یہ موروثی سیاست کے نقصانات ہوتے ہیں کہ میرا بیٹا ہے، ٹھیک ہے، تو بس اس کو 30 سال کی عمر میں پارٹی کا سربراہ بنا دو۔ لیکن امیر عباس صاحب جو ہے نا اس کو ایک پازیٹو اور کنسٹرکٹیو آؤٹ لک کے طور پہ پیش کر رہے ہیں کہ آپ 30 سال کی عمر میں جو ہے نا پارٹی سربراہ ہیں تو آپ میچورٹی کا مظاہرہ کریں۔ بھائی وہ میچورٹی کا مظاہرہ نہیں کر سکتے جب تک یہ موروثی سیاست ختم نہیں ہوگی، اور ان لوگوں کو جو ان کی پارٹی میں موجود ہیں، جن کی سیاسی تجربہ ہے، سیاسی شعور ہے، سیاسی بصیرت ہے، اگر کوئی ان کی پارٹی میں موجود ہے، جب تک ان کو سامنے نہیں آنے دیا جاتا، اور ڈیفینیٹلی وہ ان خاندانوں کی موجودگی میں سامنے آ ہی نہیں سکتا۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں اتنی گزارشات پیش کرنی تھی کہ لفافہ بریگیڈ پہ اور وظیفہ خور بریگیڈ پہ جو ہے وہ بجلیاں گر گئی ہوں، جیسے عمران خان صاحب جیت گئے ہیں، تو اس میں آپ صبر و شکر کریں، ٹھیک ہے، اور اپنے بیانیے سے رجوع کر لیں، اپنی اداؤں پہ غور کر لیں اور اگلے الیکشن کا انتظار کر لیں، ٹھیک ہے۔ تو اس وقت تک شکست آپ کا مقدر بنتی رہے گی جب تک آپ اپنے جو خامیاں ہیں، کمزوریاں ہیں، سکم ہیں، اس پہ غور نہیں کرتے۔ عمران خان صاحب کو لوگ پسند کرتے ہیں، عوام نے ان کے حق میں ووٹ ڈالا ہے، فیصلہ سنا ہے، اور یہ آپ کو کھلے دل سے قبول کرنا چاہیے۔ پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ۔